جو عدالت ہے اس نے 12 سوالات اٹھائے ہیں. میں نے بتایا نا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا 12 سوالات اٹھائے گئے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے. وہ کیا سوالات ہیں؟ چونکہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ موجودہ مغوی کے بازیاب ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس کے لیے مستقل طور پر طریقہ کار وضع کرنا ضروری ہے، جس کے لیے مندرجہ ذیل سوالات تحریر کیے جاتے ہیں کہ ان کے سوالات آئندہ سماعت پر عدالت کو دیے جائیں. اب پہلا جو سوال ہے وہ پوچھا گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے، آئی جی پولیس پچھلے ایک سال کے تمام تھانوں میں نامعلوم افراد کے حوالے سے درج مقدمات کی تحریری رپورٹ پیش کریں جس میں تفتیشی افسر نے مغویان کے بیانات یا لواحقین کے بیانات کسی ایجنسی کے خلاف لگنے والے الزامات کے حوالے سے ریکارڈ کیے ہوئے ہوں اور اس ضمن میں تفتیش کرنے والے متعلقہ ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر کا بیان قلم بند کیا ہو. یعنی اب جیسے محسن اختر کیانی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے جتنے بھی تھانے ہیں ان میں اگر کوئی لاپتہ افراد کا کیس ہے تو وہ ہمیں بتایا جائے، اور اگر اس ضمن میں کسی سیکٹر کمانڈر کا یعنی متعلقہ جو سیکٹر کمانڈر ہے اس کا اگر بیان قلم بند کیا گیا ہے، ریکارڈ کیا گیا ہے، تو اس کی تفصیل بھی عدالت کو بتائی جائے. جو دوسرا سوال پوچھا گیا ہے جیسے محسن اختر کیانی کی جانب سے، لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے لواحقین کی ریاستی مدد بطور ہرجانہ کس طرح ممکن ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار درکار ہے. تیسرا سوال، عمومی طور پر ایم آئی بی اور آئی ایس آئی پر لاپتہ افراد جبری گمشدگیوں کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساکھ کو انتظامی امور متاثر ہوتے ہیں. عوام کی نظر میں ان اداروں کے بارے میں منفی تاثر پھیلتا ہے. اس سلسلے میں ریاست نے اب تک کیا اقدامات سر انجام دیے ہیں جس سے ادارہ جاتی مخاصمت کو ختم کیا جا سکے اور ریاست کے اہم اداروں کو اور ان کی ساکھ کے حوالے سے عوام میں منفی تاثر کو ختم کیا جا سکے. اس سلسلے میں لا منسٹر اور سیکرٹری لا کو بطور عدالتی معاون طلب کیا جاتا ہے، یعنی لا منسٹر کو بھی اور سیکرٹری لا کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ آئی ایس آئی ایم آئی بی میں سیکٹر کمانڈر کے فرائض میں کیا امور شامل ہیں، یعنی سیکٹر کمانڈر کیسے کام کرتا ہے یہ بتایا جائے اور کس قانون کے تحت ان کی وضاحت کی گئی ہے. انتظامی امور کے حوالے سے آئی ایس آئی ایم آئی بی کے افسران کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تابع ہیں. پھر پانچواں سوال، پچھلے ایک سال میں کسی بھی درج شدہ مقدمے میں کسی تفتیشی افسر نے کسی بھی آئی ایس آئی بی کے عملے افسران کا بیان قلم بند کیا ہو اور شامل تفتیش کیا ہو، اگر کیا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. چھٹا سوال، آئی ایس آئی ایم آئی بی کے نے بطور محکمہ پولیس ایف آئی اے سی ٹی ڈی کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرنے کے حوالے سے کوئی ایس او پی قواعد ضوابط جاری کر رکھے ہیں تو ان کی وضاحت کی جائے. ساتواں سوال، آئی ایس آئی ایم آئی بی نے آج تک کتنے افراد کو تحقیقات و تفتیش کے سلسلے میں زیر حراست لیا ہے اور اس تفتیش کے زمرے میں پولیس نے کتنے مقدمات درج کر کے ملزمان کا چالان کیا ہے. آٹھواں سوال، پچھلے ایک سال میں آئی ایس آئی ایم آئی بی کے افسران اگر کسی شخص کی ناجائز حراست، بلیک میلنگ، فون ٹیپنگ کرنے یا ہراساں کرنے میں ملوث پائے گئے ہوں تو ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور کتنے سرکاری افسران کو سزا سنائی گئی ہے. نواں سوال، پچھلے ایک سال میں پاکستانی شہری و غیر ملکی افراد کو کسی بھی ایجنسی نے اپنے تحویل میں لیا ہو تو اس عمل میں ہونے والے اخراجات کی مد میں کتنی رقم خرچ کی گئی ہے. یعنی محسن اختر کیانی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے حراست میں لیا ہے تو اس کا کھانا ہوگا، رہنا ہوگا، تو اس مد میں کتنے اخراجات ہوئے ہیں وہ بتایا جائے. 10واں سوال، آئی ایس آئی ایم آئی بی کے مجاز افسران ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنے اپنے محکمے کے انتظامی امور کے حوالے سے عدالت کی معاونت کریں. یعنی کہ صرف آئی ایس آئی نہیں بلکہ ایم آئی اور آئی بی کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کو بھی جسٹس محسن اختر کیانی نے طلب کر لیا ہے. پھر جو 11واں سوال ہے، عدالتی معاونین بالخصوص صحافی اور پی ایف یو جے کے سیکرٹری نے اس امر کی وضاحت کرنی ہے کہ لاپتہ افراد یا دیگر مقدمات کی رپورٹنگ بذریعے الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے منفی یا مثبت کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور یہ رپورٹنگ کس حد تک عام شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. مزید برآں اس طرح کی رپورٹنگ پر کیا قانون کسی قدغن کی اجازت دیتا ہے. لاپتہ افراد و جبری گمشدگی کے وہ مغویان کی برآمدگی کے حوالے سے کون سا ایسا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے جس سے اس کبھی عمل کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. جو آخری سوال کیا گیا جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے، 12واں سوال،
एजेंसीज के अंदर वो कौन सा इंतजामी तरीक़ेकार बाकायदा तौर पर वजाहत से नोटिफाइड है जिससे इन एजेंसीज के अंदर मौजूद अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नजर आता हो और इससे सेल्फ चेक मैकेनिज्म के तहत इदारे के अफसरान और मुलाजमीन अपनी गलतियों, कोताहियों और गैर कानूनी उमूर के लिए जवाबदेह हों। अब ये जो 12 सवालात किए गए हैं दोस्तों, ये बड़े गैर मामूली सवालात हैं। पाकिस्तान में माजी में बहुत सारे लोग लापता हुए हैं। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता आपके जो जानने वाले हैं आसपास है, पड़ोस में, या आपके जो ताल्लुक में है, उनमें से कोई ऐसा जिसके साथ वाकया हुआ हो कि उसको उठा लिया गया हो, फिर जो है बाजियाब कर लिया गया हो। तो हमारे पाकिस्तान में ये मामलात होते रहे। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये जो सवालात उठा रहे हैं बड़े वैलिड सवालात हैं, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो बेनोई हैं उनके साथ एक वाकया पेश आया था और उनको भी चंद नामालूम अफराद उठाकर ले गए थे। तो ये चमगोइयां भी होती हैं कि उनका शक जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद है फ़हीम रजा, ब्रिगेडियर फ़हीम रजा, उन पर जाता है। लिहाजा ये जो मखासमत वाला एक उनसर है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कुछ कर रहे हैं वो शायद एक स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये मामला नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े वैलिड सवालात उठाए हैं। इसका पाकिस्तान में मुस्तकबिल का तयन होना चाहिए, एजेंसीज को कानून के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इस पर एक लार्जर बेंच बनना चाहिए और वो इस सारे मामले की समाअत करे। अब ये जो समाअत है, अगली समाअत 29 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और तमाम जितने भी मुतल्लिका लोग हैं उनसे कहा गया है कि 29 मई को इन सवालात के जवाब दिए जाए। अब जो देखना यह है कि क्या जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर फ़हीम रजा, वो अगली पेशी में पेश होते हैं, अदालत में आते हैं, वो सरेंडर करते हैं, वो जो कोर्ट है उसको तस्लीम करते हैं और कहते हैं हाँ वो भी जवाब दें, और अगर सेक्टर कमांडर अगली पेशी में नहीं आते तो फिर ये बड़ा धचका होगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, क्योंकि उन्होंने तमाम जितने भी ताकतवर अफसरान हैं, चाहे लॉ मिनिस्टर हो, लॉ सेक्रेटरी हो, वजारत दिफा हो, MI हो, IB हो, जो ISI हो, उनके मुतल्लिका लोगों को तलब कर लिया है और ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं। आपको पता है ये एजेंसीज ये बड़े ताकतवर होते हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी गुज़िश्ता 2 दिन छुट्टियों पर थे, उसके बाद चमगोइयां हो रही थी कि शायद उन मामला ठप हो गए हैं और वो गायब हो गए हैं, लेकिन अब जिस तरह का मामला आगे बढ़ रहा है उससे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये मामला मजीद खराब हो सकता है। 29 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कुछ होगा मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो, इन 12 सवालात के हवाले से जो भी राय हो, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।